کچھ نیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن پر بات کریں گے۔ آج ایران کی جانب سے 6 میزائل داغے گئے ہیں قطر پر، اور قطر میں موجود جو امریکی ہوائی اڈے تھے، جن ہوائی اڈوں سے کل امریکی جہازوں نے جو ہے وہ اڑان بھری اور ایران پر حملہ کیا، اور ایران کے 3 جو ایٹمی تنصیبات ہیں انہیں نشانہ بنایا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کے جو ایٹمی تنصیبات تھی انہیں تباہ کیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کا ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ قطر سے اپنے جہاز اڑائے تھے، اور جی ہم نے جو ایران میں موجود ایئر بیسز تھی، ایران میں موجود جو ہوائی اڈے تھے یا جو ایٹمی تنصیبات تھیں ایران کی، انہیں ہم نے تباہ کیا ہے۔ اب ریٹیلیٹ کیا گیا ایران کی جانب سے، اور جو ان کے جو قطر میں موجود جو ہوائی اڈے تھے امریکہ کے، انہیں میزائل مار کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ کل جی 6 میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اور یہ جو میزائل ہیں وہ ایران نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور اس پر بڑا حیرت انگیز ایک بیان دبئی کی جو وزارت خارجہ ہے، UAE کی، یونائٹڈ عرب امارات کی جو وزارت خارجہ ہے، اس کی جانب سے ایک مذمتی بیان جاری ہوا ہے۔ وہ مذمتی بیان کیا ہے آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی۔ یہ وہی دبئی ہے، یہ وہی یونائٹڈ عرب امارات ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ملک کے اندر داخل ہوئے تھے تو انہوں نے لڑکیاں نچا کر ان کا ویلکم کیا تھا۔ وہ حوریں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے قدموں میں اپنی زلفیں بچھائی، یہ وہ عرب امارات ہے، یہ وہ نبیوں کی سرزمین ہے جس کا نام روشن کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا علم بردار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر کہتے ہیں۔ وہ دیکھیں ایران کے ساتھ اس وقت جو جبر کیا گیا قطر سے، قطر نے امریکہ کو ہوائی اڈے فراہم کیے، امریکہ نے قطر میں بیٹھ کے اپنے ہوائی اڈوں کے ذریعے ایران کو نشانہ بنایا، اور نشانہ بنانے کے بعد 3 ایئر بیسز، 3 جو ایئر سپیس تھے ایران میں موجود جو ایٹمی تنصیبات جن کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ٹویٹ میں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے 3 ایٹمی تنصیبات کو، 3 جہاں پر ایٹمی پلانٹس تھے ایران کے، انہیں تباہ کیا ہے۔ تو ابھی یہ دعویٰ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ اپنے ٹویٹس میں کیا، اور ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ ایران جو امریکہ ہے، جو اسرائیل ہے، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر جو اپنا جو افیکٹڈ علاقے ہیں جن پر ایرانی میزائلوں میں تباہی ہوئی، جن کی زد میں ایرانی میزائلوں کے بعد جو ہے وہ تباہی کے مناظر جن انٹرنیشنل ریپریزنٹیٹیو نے کور کرنا تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ وہ ملک ہے جو برسوں فلسطین پر ظلم کرتا رہا، برسوں فلسطین پر جو ہے وہ یتیم چھوٹے معصوم بچوں پر جو ہے وہ بم برساتا رہا، اور آج اس کی تباہی کا منظر پوری دنیا بڑے دھوم دھام سے کافی یعنی کہ ڈانس پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ان کی بڑی سکرینز میں، ڈسکو پارٹیز میں، بڑے بڑے کلبز کے اندر جہاں پر جس طریقے سے یہ انجوائے کیا کرتے تھے، فلسطینی معصوم بچوں کی چیخوں کو انجوائے کیا کرتے تھے، اس طرح آج اسرائیلیوں کی چیخوں کو پوری دنیا انجوائے کر رہی ہے، پوری امت مسلمہ انجوائے کر رہی ہے۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ CNN جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، CNN جی جھوٹ بول رہا ہے، ان کا جو ایران کا جو پریس ٹی وی ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سچ کون بول رہا ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سچ بول رہا ہے یا نتن یاہو سچ بول رہا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ فریڈم آف سپیچ پر حملہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فریڈم آف پریس پر حملہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فلسطینیوں پر حملہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایران پر حملہ کیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر سوراخ میں انگلی نہیں دینی چاہیے، کسی سوراخ سے سانپ بھی نکل آتا ہے، یہ بڑی پرانی کہاوت ہے۔ تو اس سوراخ میں جو انہوں نے انگلی دی ہے، آگے سے ان کو اسدھا ملا ہے، اور وہ اب تمام یہود و نصارہ کو جو ہے وہ نگلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بالکل تمام امت مسلمہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو یہودیوں کے پیروکار ہیں،
ان کے جو نقش قدم پر چلنے والے افراد ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ قطر نے جی ایران کے خلاف حملے کرنے کے لیے امریکہ کو اڈے دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنرل سید عاصم منیر کے پاؤں پکڑے کہ ہمیں پاکستان میں ہوائی اڈے دیں، ہم نے پاکستان سے جو ہے وہ امریکہ کو نشانہ بنانا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے، جس پر جنرل سید عاصم منیر نے واضح طور پر انکار کیا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کے اعزاز میں بھی جو ہے وہ دعوت رکھی گئی وہاں پہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں، انہیں بھی جو ہے وہ فورس کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا ساتھوں کام ڈاڈا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل جو ہیں انہیں انوائٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں، آپ کو جو ہے وہ ہم بڑے جو ہے وہ شاہی دعوت دیتے ہیں۔ تو شاہی دعوت پر وہ بالکل گئے تھے، لیکن جی اس طرح کا کوئی معاہدہ انہوں نے جو ہے وہ دستخط نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح کی کوئی وہ ہوئی ہے۔ اور اس دورے کے بعد جو جنرل سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ چند روز قبل امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جو ہے وہ ان کی دعوت پہ گئے ہوئے تھے۔ یہ خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی چیف صاحب کو، اور انہوں نے یہ دعوت قبول کی اور وہ وہاں گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دعوت کو قبول کرنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جنرل سید عاصم منیر جو کہ پاکستان کے چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ جنرل صاحب میرے پاس ٹر کے آئے نے تے کی پتہ گل بن جائے گی۔ اور شہباز شریف صاحب پہلے گئے سن تے گل کو نہیں بنی، تے ہن شاید جنرل صاحب آ گئے نے تے گل بن جائے گی، لیکن گل پھر بھی نہیں بنی۔ اور سر معاملہ کیا ہوا ہے کہ اب ایران کی جانب سے قطر پر حملے کیے گئے، دبئی نے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایران نے بڑا غلط کیا ہے، قطر ایک خود مختار ملک ہے، اسے جو ہے وہ اپنی دفاعی تنصیبات کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ اچھا، ابھی حق آپ کو حاصل ہے تو پہلے جب آپ کے ہوائی اڈے استعمال ہو رہے ہیں، جب آپ کی حدود سے ایک دشمن ملک، ایک اسلام دشمن ملک آپ کے ملک کی زمین استعمال کر کے وہاں سے اپنے جہازوں کے ذریعے بم مار رہا ہے، میزائل مار رہا ہے، اور ایک خود مختار ریاست کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت آپ کدھر ہیں؟ اس وقت آپ کی یہ سارا جو مینجمنٹ ہے، یہ جو ساری آپ کی یہ جو ابھی آپ مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں، وہ کدھر گئے؟ میں آپ کو مزے کی بات یہاں پہ بتا رہا ہوں، اکیلا اس وقت جو ایران ہے وہ اکیلا کھڑا ہے، اس کے ساتھ کسی اور ملک کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان مذمتی بیانات دینے کی حد تک ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے یہ واضح کیا تھا جب ایک خبر چلی تھی کہ ایران جو ہے اگر امریکہ، کچھ خبریں زیر گردش تھی کہ جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے شاید ایران پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے یا ایٹم بم گرانے پر جو ہے وہ سوچ بچار کر رہا ہے، تو وہاں پر پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بیان سامنے آیا ہے، جس پر اسلام جو پاکستان کے جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے ان کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ وہ بیان کیا تھا جی؟ جو سوشل میڈیا پر جو خبریں زیر گردش تھی وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ اگر جو امریکہ ہے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر اگر ایٹمی حملہ کرے گا تو جو پاکستان کے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ جی امریکہ اور اسرائیل کی طرف داغ دیے جائیں گے، اور امریکہ اور اسرائیل کو پاکستان جو ہے وہ نشانہ بنائے گا۔ اگر معاملات اسی طرح آگے بڑھے تو یہ جنگ کافی خطرناک صورتحال کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق مسلمان ممالک کے اندر دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یونائٹڈ عرب امارات علیحدہ ہو گیا ہے اور یہود و نصارہ کے ساتھ مل گیا ہے۔ امریکہ کا اس وقت فلی سپورٹ کر رہا ہے یونائٹڈ عرب امارات۔ قطر بھی جو ہے وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے، وہاں سے جی ہوائی اڈے فراہم کیے گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو وہاں پر جو ٹھکانے تھے قطر میں موجود جو امریکی جو ایئر بیسز تھے، وہاں سے ایران کے 3 ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا،
جس کی نتیجے میں جو ہے وہ کافی نقصانات ہوئے، لیکن ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے تمام ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ محفوظ ہیں۔ لیکن اب جب ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ تمام ممالک جنہیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ مل کے مذمتی بیانات جاری کر رہے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا یہ ناجائز کیا۔ اچھا، اگر ایران نے یہ حملہ ناجائز کیا تو کل جو آپ نے ایران کی سرزمین پر ترکیہ کی زمین سے ہوائی جہازوں کو اڑایا اور ایران کی تنصیبات کو جو نشانہ بنایا، اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ تو اب جب ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے، اب جب ایران کا جو ہے وہ ان کی جو فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہماری لڑائی قطر سے نہیں ہے، ہماری لڑائی قطر کے شہریوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ بالکل بھی قطر کے جو ہے وہ کسی فوجی تنصیبات سے نہیں ہے، ہماری لڑائی قطر میں موجود صرف دہشت گردی اڈوں سے ہے۔ جو دہشت گردی اڈے جو اپنا قطر کی افواج نے، قطر کی حکومت نے امریکی فوجیوں کو دے رکھے تھے، ہم نے صرف انہیں نشانہ بنایا ہے۔ دہشت گرد اڈوں کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈکلیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسپیسیفک دہشت گرد جو اڈے تھے جن سے ایران پر اٹیک کیے گئے، ایران کی تنصیبات کو نقصان پہنچا، ہم نے صرف انہی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اور ایران کے فوجی ترجمان نے ایک اور بات واضح کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی سرزمین سے، کسی بھی ملک کے ہوائی اڈے سے ایران پر اٹیک کیا جائے گا تو اس کا ریٹیلیٹ اس سے 10 گنا زیادہ خطرناک جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران تنہا کھڑا ہے لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے اور زور و شور سے مقابلے جو ہے وہ جاری ہیں۔ اس وقت 6 میزائل داغے گئے ہیں اور امریکہ نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں طلب کر لی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو امریکہ ہے، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جاری ہے۔ قطر کی افواج نے بھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ بلوا لی ہے۔ اس کے علاوہ دبئی کے اندر بھی جو ہے وہ بات چیت جاری ہے۔ اب ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یہ صرف حامی ہے ان کے مذمتی بیانات دینے کی حد تک، اور ان کے یہ یعنی کہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کے کوئی مفادات ہوں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے امت مسلمہ یونائٹڈ عرب امارات سے افسوس اس بات کا کر رہی ہے کہ جہاں انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہاں یہ یہود کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ یہودیوں کے پیروکاروں کی طرح ان کے نقش قدم پہ ان کے پیچھے صف باندھ کے کھڑے ہیں، جس کا امت مسلمہ میں شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ابھی تک کی یہ اپڈیٹس ہیں، وائٹ ہاؤس میں اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ جاری ہے جس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے اور آگے سے مزاحمت کی جا رہی ہے، امریکہ بھی اس وقت نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلوا کر اس وقت سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ایران کو جواب کیسے دینا ہے۔ تو یہ معاملہ ممکن ہے کہ یہ معاملہ عالمی جنگ کی طرف بڑھے، اور اگر ایسا ہوا، ایک بھی ملک نے جو ہے وہ بکلاہٹ کا شکار ہو کر اگر ایٹم بم چلا دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو ابھی تک یہ اپڈیٹس ہیں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔